اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، جنگوں اور فتح کی قرآنی پیش گوئیاں۔ مکی زندگی کی یہ پیش گوئیاں خدا کی ہستی اور اسلام کی سچائی کی دلیل ہیں۔ از عبدالسمیع خان، قسط اول، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 27 نومبر 2023۔ والدین خود بھی قرآن کریم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ پیش گوئیاں دکھائیں کہ کس طرح یہ اسلام کی سچائی پر ایک دلیل ہیں۔ اسلام کی سچائی کے ثبوت تو ہزاروں ہیں، بس والدین کو بھی اور نوجوانوں کو بھی اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بسر عزیز۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بسر عزیز نے خطبہ جمعہ 22 ستمبر 2023 میں سورۃ الروم میں مذکورہ پیش گوئی کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد فرمایا، بعض نوجوان اور جوانی میں قدم رکھنے والے بچے بھی پوچھتے ہیں، کئی خط لکھتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی بعض خط آئے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، باقی نہیں۔ یہاں کے ماحول نے ان پر یہ اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ ان کو اسلام کی سچائی کے بارے میں شک پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ انہیں اس تاریخ اور غیروں کے اس اظہار سے یقین کر لینا چاہیے اور پھر اس زمانے کے بارے میں قرآن کریم میں جو پیش گوئیاں ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے۔ والدین خود بھی قرآن کریم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ پیش گوئیاں دکھائیں کہ کس طرح یہ اسلام کی سچائی پر ایک دلیل ہیں۔ اسلام کی سچائی کے ثبوت تو ہزاروں ہیں، بس والدین کو بھی اور نوجوانوں کو بھی اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ الفضل انٹرنیشنل، 13 اکتوبر 2023۔ قرآن کریم خدائے بزرگ و برتر کا شاہکار کلام ہے، جس کے حرف حرف سے خدائی جلووں کا اظہار ہوتا ہے اور ایک ایک سطر کے نیچے الہی قدرتوں کے سمندر بہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سمندر کا تعلق علم غیب سے ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر قیامت تک کی پیش گوئیاں اس میں پھیلی پڑی ہیں، اور ہر ایک پیش گوئی اپنے وقت پر پوری ہو کر خدا کی ہستی کی دلیل بنتی ہے، کیونکہ غیب پر صرف وہی قدرت رکھتا ہے اور اپنے ماموروں کو اس سے اطلاع دیتا ہے تاکہ وہ ان کے من جانب اللہ ہونے کی علامت بنے۔ قرآن کریم 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ اس کی کئی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن میں بہت سی پیش گوئیاں بیان کی گئی تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پوری ہو رہی تھیں، اور ہر پیش گوئی پوری ہو کر صحابہ کے ایمانوں میں اضافہ کرتی تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے۔ مثال کے طور پر جنگ احزاب میں دشمنوں کے لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ الاحزاب آیت 23۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا، یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس نے ان کو نہیں بڑھایا مگر ایمان اور فرما برداری میں۔ پس ہر پیش گوئی جو صحابہ کو ایمان میں بڑھاتی تھی آج بھی پوری ہو کر اہل ایمان کے یقین میں اضافہ کرتی ہے کہ یہ قرآن خدائے علام الغیوب کا کلام ہے۔ زیر نظر مضمون میں صرف ان پیش گوئیوں کا جائزہ لیا گیا ہے جن کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، جنگوں اور فتوحات سے ہے۔ اس بارے میں مندرجہ ذیل امور کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نمبر 1، قریباً یہ سب آیات اور پیش گوئیاں مکی ہیں، یعنی مکہ میں نازل ہوئیں اور اس زمانہ میں نازل ہوئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہجرت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس دور میں اللہ نے آپ کو یہ خبر دی کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی اور جنگیں مسلط کی جائیں گی،
اور آپ کو وسائل کی کمی کے باوجود فتوحات نصیب ہوں گی۔ پھر ان سب پیشگوئیوں کا حرف بحرف پورا ہو جانا قرآن کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 2، یہ سب پیشگوئیاں اشارات کی شکل میں ہیں اور قرآن پر غور کرنے والے خدا سے علم پا کر ان کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پیشگوئیوں میں اخفاء کا پہلو ہوتا ہے اور ان کے اصل معنی تبھی ظاہر ہوتے ہیں جب وہ پوری ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے اندازے اور قیاس ہوتے ہیں جو کبھی درست ہوتے ہیں اور کبھی دوسرے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، بہت سے امور کے متعلق بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر ان کا ایک ظہور اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور اگر واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ ایک سچی پیش گوئی ہے۔ نمبر 4، قرآن کا یہ اسلوب بھی ہے کہ وہ کئی پیش گوئیاں انبیاء کے واقعات کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں بلکہ مختلف پیرایوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے واقعات کی خبر دی جا رہی تھی جو اپنے وقت پر ظاہر ہوئے۔ نمبر 5، سنت اللہ کے مطابق ان پیشگوئیوں کی حقیقت سمجھنے کے لیے احادیث نبویہ، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح موعود اور آپ کے خلفاء کی تحریرات کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ پہلے آیت ہے، پھر اس کا ترجمہ ہے اور پھر اس کی مختصر وضاحت لکھی گئی ہے۔ ان سب کی تفصیل کے لیے اصل کتب دیکھنی چاہیے۔ نمبر 6، جنگ بدر کو غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے، اس لیے جنگ بدر کے متعلق پیشگوئیوں کو الگ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 7، مدینہ ہجرت کے بعد یہود کے متعلق پیشگوئیوں کو الگ درج کیا گیا ہے۔ نمبر 8، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موعود ادیان عالم تھے، اس لیے پہلے صحیفوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریوں کے ساتھ آپ کی ہجرت، جنگوں اور فتوحات کی پیشگوئیاں موجود ہیں جو قرآن کریم سے مطابقت رکھتی ہیں اور پوری ہو کر اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت کر چکی ہیں، اس لیے مضمون کے آخر پر ان کو بھی درج کر دیا گیا ہے۔ پیشگوئیوں کا سلسلہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 42 ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرۃ اکبر، یعنی اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ضرور انہیں دنیا میں بہترین مقام عطا کریں گے اور آخرت کا اجر تو سب اجروں سے بڑا ہے۔ اس میں ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے پیشگوئی کی گئی ہے کہ ہم مہاجرین کو اس سے بہتر مقام دیں گے۔ چنانچہ مسلمان جہاں بھی گئے ان کو بہتر مقام ملا، خواہ وہ حبشہ کی ہجرت ہو یا مدینہ کی، جہاں بھی انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی وہ بہتر ثابت ہوئی۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170۔ سورۃ مریم میں عیسائیت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ رسول کریم مکہ میں پیدا ہوئے جہاں عیسائیت کا کوئی خاص زور نہیں تھا۔ سورۃ مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے 34 سال کے آخر یا 5ویں سال کے شروع میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے قرآن کریم نے عیسائیت سے خطاب نہیں کیا، لیکن 3 سال کے بعد یکدم عیسائیت کو تفصیلی طور پر مخاطب کیا گیا اور سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش، مسیحیوں کے عقائد، دلائل کے ساتھ ان کا رد اور تفصیل سے عیسائی تاریخ اور مسیح کے متعلق پیشگوئیوں کا ذکر کیا گیا۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ اس کے 4 یا 5 ماہ بعد حبشہ کی طرف ہجرت ہو گئی۔ سورۃ مریم میں عیسائیت کے متعلق تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ اب نہ صرف تم ہجرت کرو گے بلکہ ایک عیسائی ملک میں ہجرت کرو گے اور مسیح کے متعلق تمہارا موقف پوچھا جائے گا، اس لیے اس کی تیاری کروائی گئی۔ چنانچہ حضرت جعفر نے نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں سورہ مریم کی آیات پڑھ کر ہی اپنا عقیدہ بیان کیا اور نجاشی نے اس کی تصدیق کی اور بالآخر مسلمان بھی ہو گیا۔ تفسیر کبیر
جلد 5 صفحہ نمبر 6 تا 7۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 2 ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی ساعت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند سے مراد عربوں کی بادشاہت کا دور ہے، اور چاند کی یہ تفسیر بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ سورۃ القمر کے آغاز ہی میں یہ خبر دے دی گئی تھی کہ وہ گھڑی آ گئی ہے، اور اس پر چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر گواہی دے دی۔ پس اب ہمیشہ کے لیے مشرکین کی بادشاہت کا دور ختم ہوا، اور وہ گھڑی آ گئی جو انقلاب کی گھڑی تھی، اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ برپا ہونی تھی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 78 ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی تھی کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے چل، اور ان کے لیے سمندر میں ایسی راہ اختیار کر جو خشک ہو، نہ تجھے پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ تو ڈرے گا۔ اس میں ذکر تو موسیٰ کا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ حقائق الفرقان جلد 3 صفحہ نمبر 98۔ موسیٰ کی طرح آپ نے بھی رات کے وقت ہجرت شروع کی، اور گو سمندر کے راستہ نہیں گئے، مگر معمول کا راستہ چھوڑ کر سمندر کے ساتھ ساتھ ویران راستہ اختیار کیا۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب کا بھی ذکر ہے، جو ایک ظالم بادشاہ کے ماتحت رہتے تھے اور پانی کی بھی کمی تھی۔ خدا نے انہیں ہجرت کا حکم دیا اور ان کی تکالیف دور کر دیں، اور ان کے اہل و عیال اور دوسرے رشتہ دار بھی ان کے پاس پہنچا دیے۔ سورۃ الانبیاء کی آیات 84 و 85 ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ اور ایوب کا بھی ذکر کر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے سخت اذیت پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور اس کو جو بھی تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ اور بھی ان جیسے دیے جو ہماری طرف سے ایک رحمت کے طور پر تھا۔ حضرت ایوب کے واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ تمہیں بھی یہ مشرکانہ علاقہ اور ظالم حکمران چھوڑ کر ہجرت کرنی ہوگی، جہاں پانی ہوگا، اور چھوڑی ہوئی بیویوں کے علاوہ دیگر رشتہ دار اور بیویاں بھی مل گئیں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 554۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 43-44 میں بھی حضرت ایوب کے حوالے سے لکھا ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووہبنا لہ اہلہ ومثلہم معہم۔ ہم نے اسے کہا اپنی سواری کو ایڑ لگا، اور یہ قریب ہی نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی، اور پھر ہم نے اسے اس کے اہل خانہ اور ان کے علاوہ ان جیسے اور بھی عطا کر دیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی پیش گوئی ہے۔ اپنی سواری کو اس سرزمین کی طرف لے چل جہاں آپ کے لیے آرام کے سامان مہیا ہیں، اور اہل و عیال اور احباب اس کی مثل دیے جائیں گے۔ حقائق الفرقان جلد 3 صفحہ نمبر 491۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 57 ہے، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، یعنی حضرت لوط کی قوم نے ان کو شہر سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں یہ پیش گوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی آپ کو نکال دے گی۔ چنانچہ رسول اللہ اور آپ کے بہت سے صحابہ مکہ سے نکل گئے۔ حضرت لوط کی بیوی پیچھے رہ گئی، مگر رسول اللہ کا مقام لوط سے بہت بلند تھا، اس لیے آپ کی ازواج بھی بعد میں پہنچ گئیں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 408۔ سورۃ یوسف مکی سورت ہے۔ اس میں حضرت یوسف کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ دراصل یہ پیش گوئیاں ہیں
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے حالات کی خبر دے رہی تھیں۔ حضرت مسلم موعود نے تفسیر کبیر میں 18 پیش گوئیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے اس مضمون سے متعلقہ چند حصے بیان کیے جاتے ہیں۔ سورۃ یوسف کی آیات نمبر 5 اور 6 ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، یقیناً میں نے رویا میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، اور میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ ریز دیکھا۔ اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنی رویا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ حضرت یوسف کے خواب سنانے پر حضرت یعقوب نے کہا کہ اس رویا کو جب تیرے بھائی سنیں گے تو تیری مخالفت کریں گے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سن کر کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیری قوم تجھے نکال دے گی اور سخت مخالفت کرے گی۔ جس طرح حضرت یوسف کو قتل کرنے کے منصوبے کیے گئے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی مشورے اور منصوبے کیے گئے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 11 ہے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اسے کسی کنویں کی اوجھل تہوں میں پھینک دو۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت مکہ سے نکل کر غار ثور میں پناہ لینی پڑی، جہاں موت کا خطرہ تھا۔ جس طرح یوسف کے قتل کے بارے میں بعض لوگوں نے مخالفت کی تھی، یوسف آیت نمبر 11۔ اسی طرح رسول کریم کے قتل کے منصوبے میں بھی بعض کفار نے مخالفت کی، اور ایک دفعہ بڑے لوگوں سے وہ معاہدہ ختم کرا دیا جو شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھوکا مارنے کے متعلق کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے اس لیے نکالا تھا کہ یہ ذلیل ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا، مگر اللہ نے دونوں کو عزت دی۔ فرق یہ ہے کہ وہ یوسف کی عزت بادشاہ کی طرف سے تھی، جبکہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی اور خود بادشاہ بنایا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 228 ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کثرت سے اللہ کو یاد کیا اور ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اس کا بدلہ لیا، اور جنہوں نے ظلم کیا ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کے مقام پر لوٹ جائیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں یہ پیش گوئی ہے کہ ہم اپنے مظلوم بندوں کو دشمن کے مقابلہ کی اجازت دے دیں گے، اور پھر ظالم جان لیں گے کہ ان کا انجام کیسا ہے۔ تفسیر کبیر حضرت مسلم موعود جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 309۔ سورۃ النبا کی متعدد آیات سے حضرت مسلم موعود نے پیش گوئیوں کا استنباط کیا ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، اِنَّا یوم الفصل کان میقاتا۔ یقیناً فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے۔ اس میں یوم الفصل سے مراد وہ دن ہے جب کفار کو مکہ سے چلے جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کا ذکر سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات میں ہے۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 29۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا پیغام بھیجا جا رہا ہے ان مشرکین کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے۔ پس 4 مہینے تک تم زمین میں خوب چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکو گے، اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کر دے گا۔
سورہ نبا کی آیت نمبر 19 ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آؤ گے۔ اس میں نفخ سور سے مراد صلح حدیبیہ کا زمانہ ہے، گویا اس نے فتح مکہ کی بنیاد رکھ دی۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 32۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 20 ہے، ففتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا پس وہ کئی دروازوں والا ہو جائے گا۔ ابواب السماء سے مراد مومنین پر نازل ہونے والی برکتیں اور کفار پر نازل ہونے والے عذاب ہیں۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 32۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 21 ہے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ نشیب کی طرف متحرک ہو جائیں گے۔ پہاڑ چلانے سے مراد یہ ہے کہ سرداران قریش گھروں سے نکالے جائیں گے اور سراب کی مانند ہو جائیں گے۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 32۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 32 ہے، ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی مقدر ہے۔ یہ صورت ابتدائی 2-3 سالوں کی ہے جب مسلمان مکہ میں ماریں کھا رہے تھے۔ ان کی تعداد 40 سے زیادہ نہیں تھی۔ اللہ ان ظلموں کو مٹانے کی خبر دیتا ہے، چنانچہ پہلے حبشہ مفاز بنا، پھر مدینہ، پھر سارا عرب اور پھر ساری وسطی دنیا۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 33 ہے، حدائق و اعنابا، یعنی باغات اور انگور۔ حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد دیوار ہو۔ ایسے باغات یعنی حدائق مکہ میں نہیں ہوتے، مدینہ میں ہوتے ہیں، پس مفاز کی ایک علامت حدیقہ ہے۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 34 ہے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ہم عمر نوجوان عورتیں۔ کوائب سے مراد نوجوان عورتیں اور اطراب سے مراد ہم عمر عورتیں۔ اس میں مدینہ میں ملنے والی فوج کی علامات بیان ہوئی۔ کوائب میں ان کے دینی معیار کی بلندی اور اطراب میں ان کے قومی معیار کی بلندی کی پیش گوئی ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 49 تا 52۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 39 ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس دن روح القدس اور فرشتے صف پہ صف کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے گا، اور وہ درست بات کہے گا۔ اس میں روح سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ سے مراد فرشتہ صفت صحابہ ہیں، یعنی جب محمد رسول اللہ دشمنوں کے مقابلہ کے لیے نکلیں گے تو فرشتوں اور صحابہ کی فوج آپ کے ہمراہ ہوگی، اور جب آپ فتح مکہ پر خطاب کریں گے تو آپ کے سامنے سب گنگے ہو جائیں گے، اور یہ بھی کہ صحابہ جب بولیں گے تو صحیح اور درست مشورہ دیں گے۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 62۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 41 ہے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش میں خاک ہو چکا ہوتا۔ اس میں فتح مکہ کے بعد کفار مکہ کی حالت زار کا ذکر ہے۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 65۔ سورہ النازعات کی آیات 2 تا 6 یہ ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، قسم ہے پوری طاقت سے کھینچنے والیوں کی اور خوب اچھی طرح گرا باندھنے والیوں کی اور دور نکل جانے والیوں کی، پھر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والیوں کی، پھر کسی اہم کام کے منصوبے بنانے والیوں کی۔ ان میں مکی زندگی کی حالت میں مسلمانوں کی جنگی صلاحیت اور فتوحات کی خبر دی جا رہی ہے۔ والنازعات غرقاً سے مراد مسلمانوں کے وہ گروہ ہیں جو تیر اندازی میں کمال حاصل کریں گے اور استغراق کی کیفیت ان کو مل جائے گی۔ والناشطات نشتاً، وہ دشمنوں کو رسیوں سے باندھیں گے۔ والسابحات سبحاً، پھر وہ فنون جنگ کے ماہر ہو جائیں گے اور ان کی جنگیں مدینہ سے دور چلی جائیں گی۔ فالسابقات سبقاً، جنگوں کی لمبائی
اور وسعت ان کو نہیں تھکائے گی اور ان کے حوصلے ایک دوسرے سے بڑھتے جائیں گے۔ فالمدبرات امراً، اور آخر زمام حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 99 تا 102۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 7 ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن سخت لرزہ کھانے والی سخت لرزہ کھائے گی، یعنی ایک دن مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تتبعها الرادفہ، ایک پیچھے آنے والی اس کے پیچھے آئے گی، یعنی پھر پے در پے جنگیں ہوں گی اور فتح پانے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 112۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 14 و 15 ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس سنو، یہ تو یقیناً ایک بڑی ڈانٹ ہوگی، تب اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ یہ عذابوں کے سلسلے کا پہلا عذاب ہوگا، پھر مسلسل انہیں مقابلے پر آنا پڑے گا۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 118۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 35 ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پس جب سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔ طامہ اس مصیبت کو کہتے ہیں جو سب مصیبتوں پر غالب آ جائے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی جنگوں کے بعد فتح مکہ مراد ہے۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 135۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 47 ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ اسے دیکھیں گے تو گمان کریں گے کہ گویا وہ ایک شام یا اس کی صبح کے سوا اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب وہ عذاب آئے گا تو کفار اپنی ساری شان و شوکت بھول جائیں گے اور انہیں اپنی ترقیوں کا دور یوں معلوم ہوگا جیسے وہ چند گھنٹے کا تھا، یعنی اسلام کے مقابلہ میں ان کی تاریخیں اور عظمتیں مٹ جائیں گی۔ چنانچہ مورخ چند صفحات میں عرب کی ساری تاریخ لکھ دیتے ہیں اور پھر ہزاروں صفحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تاریخ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود کو بتایا گیا کہ ینقطع من آبائک و یبدأ منک۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 150 151 میں مکہ کی فتح کی پیش گوئی ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے اپنی توجہ مسجد حرام ہی کی طرف پھیر، اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے اپنی توجہ مسجد حرام ہی کی طرف پھیر، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی جانب اپنی توجہ پھیرو۔ اس وقت مکہ پر کفار کی حکومت تھی۔ فرمایا تمہارا مکہ سے نکلنا عارضی ہے، تم اپنی پوری توجہ مکہ واپسی پر مرکوز رکھو۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں یوم القیامہ سے مراد فتح مکہ وغیرہ کے واقعات ہیں جب صحابہ کو غلبہ ملا اور بغیر حساب رزق ملا، یعنی بکریوں کے چرواہے دنیا کے بادشاہ ہو گئے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 191۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، یوم القیامہ سے مراد فتح مکہ اور بعد کے زمانہ کا وہ فیصلہ کا دن تھا جس نے کافر و مومن کو الگ الگ کر دیا۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 191۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 18 ہے، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یعنی کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے محفوظ ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والا جھکڑ چلائے۔ حاسبم میں غزوہ خندق کی طرف اشارہ ہے جب تیز آندھی آئی۔ حقائق الفرقان حضرت خلیفۃ المسیح اول جلد 4 صفحہ نمبر 171۔ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے،
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یعنی اور ہم یقیناً انہیں بڑے عذاب سے ورے چھوٹے عذاب میں سے کچھ چکائیں گے۔ قیامت کبریٰ کے ثبوت کے لیے اس سے بیشتر ایک اور قیامت خیز واقعہ فتح مکہ وغیرہ کا ہوگا۔ حقائق الفرقان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 309۔ سورہ النور کی آیت نمبر 42 ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی۔ اس میں یہ پیشگوئی ہے کہ کفار کی لاشوں کو پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ حقائق الفرقان جلد 3 صفحہ نمبر 220۔ سورۃ الرعد کی آیت 32 میں اہل مکہ کے خلاف چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بھیجنے اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کرنے کی پیشگوئی ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے انہیں ان کی کارگزاریوں کے سبب سے دلوں کو کھٹکھٹانے والی ایک آفت پہنچتی رہے گی، یا وہ تنبیہ ان کے گھروں کے قریب نازل ہوگی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ یاد رہے کہ قاریہ جنگی دستوں کو بھی کہتے ہیں۔ حقائق الفرقان جلد 2 صفحہ نمبر 422۔ مراد یہ ہے کہ کفار کو مسلمانوں کے جنگی دستوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یقیناً ساعت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ اس میں قیامت اور زلزلوں کے علاوہ اس قسم کے واقعات کا بھی ذکر ہے جن سے زلزلہ جیسی کیفیات پیدا ہوتی ہوں۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود نے اس سے فتح مکہ بھی مراد لی ہے، اور اس صورت کا نام بھی سورۃ الحج ہے، یعنی ایک عظیم جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے حج ممکن ہو جائے گا۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 6۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 35 ہے، یصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاؤہ الا المتقون، وہ حرمت والی مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے حقیقی والی نہیں، اس کے حقیقی والی تو متقیوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس میں یہ پیشگوئی ہے کہ کعبہ کے متولی کافروں کی بجائے مسلمان ہو جائیں گے۔ حقائق الفرقان جلد 2 صفحہ نمبر 263۔ سورۃ البلد کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں کفار کے جھوٹا ہونے کے ثبوت میں مکہ شہر کو پیش کرتا ہوں کہ تو ایک دن پھر اس شہر میں کامیاب طور پر واپس آنے والا ہے، یعنی تو اس شہر سے جا کر پھر واپس اترنے والا ہے۔ گویا ہجرت اور واپسی کی پیشگوئی ہے۔ تیرے لیے اس شہر کو وقتی طور پر حلال کیا جائے گا اور تلوار کے ساتھ فتح کرے گا۔ تفسیر کبیر جلد 8 زیر آیت۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور تو کہہ، اے میرے رب مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار عطا کر۔ اس میں بھی مکہ میں کامیاب واپسی اور مکہ سے نکلنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اور ایسے غلبہ کی دعا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 558۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 202 اور 203 ہے، لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، پس وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گا اور وہ کوئی شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ اس میں
اہل مکہ پر آنے والے اچانک عذاب کے بعد ان کے ایمان لانے کی پیش گوئی ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کا واقعہ ایسا اچانک ہوا کہ ابو سفیان جیسا جہاندیدہ سردار بھی حیران رہ گیا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 273۔ سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 2 تا 4 یہ ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، اور رات کی جب وہ خوب تاریک ہو جائے، تجھے تیرے رب نے نہ چھوڑا ہے اور نہ نفرت کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک خاص ضحیٰ اور لیل ہے۔ ضحیٰ سے مراد فتح مکہ کی دوپہر اور لیل سے مراد ہجرت کی رات ہے، اور ہر دو کی گواہی ہے کہ اللہ ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اسلام پر تنزل کے زمانے آتے رہیں گے، مگر یہ عارضی ہوں گے، اور ہر لیل کے بعد ضحیٰ اور ترقی کا دور آئے گا، اور شریعت اسلامیہ دونوں زمانوں میں محفوظ رہے گی۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 72 تا 86۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو اس کی رویا حق کے ساتھ پوری کر دکھائی، اگر اللہ چاہے گا تو تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں امن کی حالت میں داخل ہوگے۔ اس میں مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رؤیا دکھائی گئی تھی وہ یقیناً حق کے ساتھ پوری ہوگی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس پر گواہ ٹھہریں گے کہ وہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے، اور مکہ پر یہ غلبہ تمام بنی نوع انسان پر غلبہ کا پیش خیمہ بنے گا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں قرآن کی حفاظت کے ساتھ اسلامی حکومت کی پیش گوئی بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہر قسم کی سیاسی، اقتصادی اور انتظامی تعلیمات کا مجموعہ ہے، اور شرعی کلام جب تک اپنے ابتدائی ایام میں ایک حکومت کے ساتھ متعلق نہ ہو، اس کی تعلیم کے عملی حصے کی خوبیاں پوری طرح ظاہر نہیں ہو سکتی۔ پس الذکر کی حفاظت کے لیے ایک حاکم قوم کی ضرورت تھی جو اللہ نے غیر معمولی حالات میں عطا کر دی۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20۔ سورۃ الغاشی کی آیت نمبر 39 ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے مدہوش کر دینے والی ساعت کی خبر پہنچی ہے؟ غاشیہ کا معنی اس شخص کے بھی ہوتے ہیں جس کے پاس کثرت سے لوگ آئیں۔ اس میں گویا سال وفود کی خبر دی گئی ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 445، یعنی 9 ہجری کی جب کثرت سے وفود آئے اور اسلام قبول کیا۔ جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو صحابہ سمجھ گئے کہ اس میں رسول کریم کی وفات کی خبر ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ النصر حدیث نمبر 4970۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ کو بلا کر کہا کہ مجھے وفات کی اطلاع دی گئی ہے۔ معجم الکبیر طبرانی جلد 11 صفحہ نمبر 330۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسیح کی عمر 120 سال تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ میری عمر ان سے نصف ہوگی۔ معجم الکبیر طبرانی جلد 22 صفحہ نمبر 417۔ سورۃ النصر کی آیت نمبر 4 ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت مانگ۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ آپ کافروں کے لیے استغفار کریں اور فتح مکہ کے موقع پر ان کو بخش دیں۔ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ نمبر 532۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 48 ہے،
ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔ حضرت مسیح موعود اس سے دنیا کی عمر کا استدلال کرتے ہیں کہ وہ 7000 سال ہے۔ تحفہ گولڈویہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 246۔ نیز قرآن کریم کی سورۃ العصر کے اعداد میں آدم کی پیدائش سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن وصال تک کا زمانہ بتایا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے ایک کشف کے ذریعے سے اطلاع دی کہ سورۃ العصر کے اعداد سے بحساب ابجد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عصر تک جو عہد نبوت ہے، یعنی 23 برس کا تمام و کامل زمانہ، یہ کل مدت گزشتہ زمانہ کے ساتھ ملا کر 4739 برس ابتدائی دنیا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روز وفات تک قمری حساب سے ہیں۔ تحفہ گولڈویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 251۔ جنگ بدر کے متعلق پیش گوئیاں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77 میں ہے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور ان سے بعید نہیں تھا کہ وطن سے تیرے پاؤں اکھاڑ دیتے تاکہ تجھے اس سے باہر نکال دیں، ایسی صورت میں وہ بھی تیرے بعد زیادہ دیر نہ رہ سکتے۔ فرمایا کہ یہ لوگ تجھے مکہ سے نکالنے والے ہیں، تیرے بعد یہ لوگ بھی تھوڑی دیر رہیں گے۔ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ نمبر 248۔ چنانچہ ہجرت رسول کے اگلے ہی سال جنگ بدر میں اہل مکہ کو عبرتناک شکست ہوئی۔ حقائق الفرقان جلد 2 صفحہ نمبر 855۔ سورت سبا کی آیت نمبر 27 ہے، یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق۔ تو کہہ دے کہ ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اس میں بدر کی پیش گوئی ہے۔ آیت نمبر 30 میں وعدہ کا لفظ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 29 میں واضح فتح کا لفظ ہے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کا فتح کے دن ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سورت سبا کی آیت نمبر 31 ہے، لکم میعاد یوم، کہ تمہارے لیے ایک معین دن کا وعدہ ہے۔ اس میں یوم سے مراد ایک سال ہے، جیسا کہ یسایہ باب 21 آیت 17 میں ہے۔ حقائق الفرقان جلد 3 صفحہ نمبر 300۔ سورت سواد کی آیت نمبر 12 ہے، جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، احزاب میں سے ایک لشکر جو وہاں شکست دیا جانے والا ہے۔ اس میں جنگ احزاب کی طرف اشارہ ہے۔ حقائق الفرقان جلد 3 صفحہ نمبر 481۔ بعض علماء نے اس سے جنگ بدر بھی مراد لی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، کیا وہ محض یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اور معاملہ نپٹا دیا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بادلوں میں آنے اور فرشتوں کے نزول کی پیش گوئی ہے۔ فی ظلل من الغمام والملائکہ، اس میں جنگ بدر سے پہلے آنے والی بارش اور جنگ میں فرشتوں کی مدد کا ذکر ہے۔ اور قضی الامر کے تحت کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس کے پورا ہونے کا تذکرہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 12 میں ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تم پر امن دیتے ہوئے اونگ طاری کر رہا تھا اور تمہارے لیے آسمان سے ایک پانی اتار رہا تھا تاکہ وہ تمہیں اس کے ذریعے خوب پاک کر دے اور شیطان کی پلیدی تم سے دور کر دے، اور تاکہ وہ تمہارے دلوں کو مضبوطی سے باندھ دے اور اس سے قدموں کو ثبات بخشے۔ نیز آیت نمبر 10 ہے،
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری التجا کو قبول کر لیا کہ میں ضرور 1000 قطار در قطار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اس میں فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 26 ہے، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور یاد کرو جس دن آسمان بادلوں کی گھن گرج سے پھٹنے لگا اور فرشتے جوک در جوک اتارے جائیں گے۔ اس میں کافروں پر آنے والے عذاب کی کئی شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ حقائق الفرقان جلد 3 صفحہ نمبر 245۔ اس میں بھی جنگ بدر کا ذکر ہے، جب آسمان سے بادل بھی برسے اور فرشتے بھی نازل ہوئے۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 479۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 42-43 میں فرعون پر ہونے والی گرفت کے بعد اگلی آیات میں کفار مکہ پر اس سے بڑھ کر گرفت کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کفار کی طرف سے حملے ہوں گے اور قومیں اکٹھی ہو جائیں گی، مگر سب لشکر شکست کھائیں گے، اور یہ واقعہ فرعون کی سزا سے زیادہ سخت ہوگا۔ ہم یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ القمر آیت نمبر 45-46، یعنی ضرور اس انبوہ کثیر کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ پیشگوئی اول طور پر جنگ بدر اور پھر بعد کی جنگوں میں پوری ہوئی۔ فرعون غرق ہو گیا مگر موسیٰ مصر پر قابض نہ ہوئے، جبکہ محمد رسول اللہ کے نہ صرف دشمن ہلاک ہوئے بلکہ آپ مکہ پر بھی غالب آ گئے۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 446۔ یہ مکی صورت ہے، اور لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ الجمع سے کیا مراد ہے؟ جب جنگ بدر کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں دعا کرتے رہے اور باہر تشریف لا کر یہ آیت پڑھی۔ المعجم الاوسط جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 58۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سیہزم الجمع ویولون الدبر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ پیشگوئی کس موقع کے متعلق ہے، اور پھر جب بدر کی لڑائی میں فتح عظیم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اب معلوم ہوا کہ اسی فتح عظیم کی یہ پیش گوئی خبر دیتی تھی۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 249۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 69 ہے، افامنتم ان یخسف بکم بجانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، بس کیا تم اس بات سے امن میں ہو کہ وہ تمہیں خشک زمین پر لے جا کر دھنسا دے یا تم پر تیز جھکڑ چلائے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ؟ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہیں خشک زمین پر ذلیل کرے یا تم پر سنگریزے نازل کرے۔ اس میں جنگ بدر کی پیش گوئی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کنکر پکڑ کر پھینکے تھے اور وہ تیز آندھی میں بدل گئے۔ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 364۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، پس کتنی بری ہوتی ہے اور ڈرائے جانے والوں کی بارش۔ اس میں بدر کے موقع پر ہونے والی بارش کی پیش گوئی ہے۔ تفسیر کبیر جلد 7 صفحہ نمبر 408۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 41 ہے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، یقیناً ہم نے تمہیں ایک قریب کے عذاب سے متنبع کر دیا ہے۔ اس میں عذاب قریب سے مراد فتح بدر اور فتح مکہ ہیں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔